ہوا خالی پمپوں سے چلتی ہے۔ جیسن، ایک تھکا ہوا مسافر، اندر داخل ہوتا ہے، گھبراہٹ سے ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ جیسن، سرگوشی، ہیلو، کوئی رد عمل نہیں ہوا، ایک خوفناک خاموشی کے ساتھ موٹی ہے۔ جیسن، اپنے آپ کو، بس کچھ ہدایات درکار ہیں۔ اچانک ایک دور خوفناک آواز رات بھر گونجتی ہے۔ تنہا ہائی وے، رات۔ جب جیسن ویران شاہراہ پر گاڑی چلاتا ہے تو اسے سڑک کے کنارے ایک تصویر نظر آتی ہے، انگوٹھا پھیلا ہوا ہے۔ جیسن، بحث کیا میں؟ وہ ہچکچاتا ہے لیکن آخر کار رک جاتا ہے۔ ہچکی کر سارا کار میں قدم رکھتی ہے، اس کا چہرہ سائے میں چھپا ہوا ہے۔ سارا، شکریہ، یہ یہاں بہت تنہا ہے۔ وہ خاموشی سے گاڑی چلاتے ہیں۔ رات۔ سارا نے تشویش کے اشارے سے جیسن کی طرف دیکھا۔ سارا، آپ کو یہاں نہیں ہونا چاہیے، اس شاہراہ پر نہیں۔ جیسن، گھبرا کر، آپ کا کیا مطلب ہے؟ سارا، یہ جگہ، یہ لعنتی ہے، لوگ بغیر کسی نشان کے غائب ہو جاتے ہیں۔ جیسن گھبرا کر ہنسا۔ جیسن، تم مذاق کر رہے ہو نا؟ اچانک ہیڈ لائٹس ٹمٹماتی ہیں اور مر جاتے ہیں۔ تنہا ہائی وے، رات۔ جیسن اور سارا کار سے باہر نکلتے ہیں، ٹھنڈی ہوا میں ان کی سانسیں دکھائی دیتی ہیں۔ سارا، سرگوشی، دیکھو۔ وہ ان کی طرف بڑھتے ہوئے فاصلے پر سایہ دار تصویریں دیکھتے ہیں۔ جیسن، گھبرا کر، ہمیں جانے کی ضرورت ہے۔ وہ گیس اسٹیشن پر واپس دوڑتے ہیں۔ ویران گیس اسٹیشن، رات۔ اندر جیسن اور سارا نے اپنی سانسیں پکڑ لیں۔ سارا، قوری، میری بات سنو، ہمیں ابھی جانا ہے۔ جیسن، خوف زدہ، لیکن کس طرح؟ کارن؟ سارا، ہمیں کوئی اور راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ وہ بے دلی سے باہر نکلنے کی تلاش کرتے ہیں، لیکن اعداد و شمار کے سائے قریب آتے ہیں۔ اچانک فرش میں ایک ٹریپ ڈور کھلتا ہے، ایک چھپی ہوئی سرنگ کو ظاہر کرتا ہے۔ سارا، اس طرح؟ وہ تنہا شاہراہ کی ہولناکیوں کو پیچھے چھوڑ کر اندھیرے میں اترتے ہیں۔ سرنگ انہیں گیس اسٹیشن کے نیچے کیٹاکومبس کے ایک بھولبھلیا نیٹ ورک میں لے جاتی ہے۔ ہوا مزید ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور ان کے قدموں کی گونج دور سے آنے والی سرگوشیوں کا جواب دیتی نظر آتی ہے۔ سارا، سرگوشی، ہمیں آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ جگہ، یہ زندہ ہے۔ وہ دباتے ہیں، ان کے ارد گرد دیواریں بند ہو جاتی ہیں۔ کیٹاکومبس انہیں ایک وسیع، قدیم چیمبر کی طرف لے جاتے ہیں۔ مرکز میں ایک ایلڈرچ اینٹٹی واقع ہے، اس کی شکل بدلتی ہوئی اور ناقابل فہم ہے۔ سارا، خوف زدہ، ہم نے اسے بیدار کیا ہے۔ جیسن، گھبرا کر، ہم کیا کریں؟ سارا، ہمیں لعنت کو پلٹنا ہے۔ وہ اس تاریک جادو کو ختم کرنے کا راستہ تلاش کرتے ہیں جو انہیں اس چھوڑی ہوئی جگہ پر باندھ دیتا ہے۔ چیمبر کے اندر پائے جانے والے قدیم علامتوں اور منتروں کا استعمال کرتے ہوئے جیسن اور سارا لعنت کو توڑنے کے لیے ایک بے چین رسم انجام دیتے ہیں۔ چیمبر کانپتا ہے اور ہستی کے آہوں سے ہوا بھر جاتی ہے۔ جیسے ہی رسم اپنے عروج پر پہنچتی ہے، ہستی سے اندھی روشنی پھوٹ پڑتی ہے، جیسن اور سارا کو لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ جب روشنی ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو گیس اسٹیشن میں واپس پاتے ہیں، لعنت اٹھا لی جاتی ہے۔ سارا، تیزی سے سانس چلنا، ہم نے کر لیا۔ جیسن، حیرت زدہ، لیکن وہ چیز کیا تھی؟ سارا، پختہ، ایک سرپرست، آجیل، ہم کبھی نہیں جان سکتے۔ صبح کی پہلی کرنیں گیس اسٹیشن کی کھڑکیوں سے چھیدتی ہے۔ جیسن اور سارا چلے گئے، تنہا شاہراہ کے ساتھ ان کے تصادم سے ہمیشہ کے لیے بدل گئے۔ صبح کی پہلی کرنیں گیس اسٹیشن کی کھڑکیوں سے چھیدتی ہیں، لمبے، خوفناک سائے ڈالتی ہیں۔ جیسن اور سارا باہر نکلے،
ان کے چہرے تھکن اور حیرت سے بھر گئے۔ جیسن، سرگوشی، کیا یہ ختم ہو گئی؟ سارا، ادھر ادھر دیکھنا، ایسا لگتا ہے وہ گیس اسٹیشن کا سروے کرتے ہیں، اب صبح کی نرم روشنی میں نہا رہے ہیں۔ ہر چیز عام دکھائی دیتی ہے، گویا رات کی ہولناکیاں کبھی حقیقی نہیں تھیں۔ سارا، آہستگی سے، مجھ پر یقین کرنے کا شکریہ۔ جیسن، سختی سے، ہمیں بچانے کے لیے آپ کا شکریہ۔ ان کے درمیان پختہ تفہیم کا ایک لمحہ گزرتا ہے۔ سارا، ہمیں اپنی الگ راہیں چلنی چاہیے، یہ جگہ، اسے بھول جانا بہتر ہے۔ وہ الگ ہونے سے پہلے ایک حتمی، دیرپا نظر کا تبادلہ کرتے ہیں، ہر ایک اپنی اپنی گاڑیوں کی طرف بڑھتا ہے۔ جیسن کی کار، صبح۔ جیسن اپنی کار میں بیٹھا ہے، انجن زندگی کے لیے گڑگڑا رہا ہے۔ اس نے آخری بار گیس اسٹیشن پر نظر ڈالی، اس کی ریڑھ کی ہڈی کے نیچے کانپ رہا تھا۔ جیسا کہ جیسن گاڑی چلاتا ہے، اس کے خیالات خوفناک واقعات کی طرف واپس آتے ہیں۔ وہ اب بھی پریشان کن سرگوشیوں کو سن سکتا ہے، کیٹاکومبس کی سردی کو محسوس کر سکتا ہے۔ سارا کی کار، دن، فلیش بیک۔ سارا کی گرفت سٹیئرنگ وہیل پر سخت ہو گئی۔ وہ بزرگ ہستی کی یاد کو متزلزل نہیں کر سکتی، اس کی شکل بدلتی ہوئی اور ناقابل فہم ہے۔ تنہا ہائی وے، دن، موجودہ۔ جیسن اور سارا اپنے الگ الگ سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، ہمیشہ کے لیے تنہا شاہراہ پر ان ہولناکیوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ دھندلا ہو جانا۔ جیسن اور سارا اپنے الگ الگ سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، ہمیشہ کے لیے تنہا شاہراہ پر ان ہولناکیوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ دھندلا ہو جانا۔ جیسن کا اپارٹمنٹ، نائٹ، ایپیلاگ۔ جیسن اپنی میز پر بیٹھا ہے، امریکہ کا نقشہ اس کے سامنے پھیلا ہوا ہے۔ اس نے جس راستے پر لیا اس کے ساتھ ایک لائن کا پتہ لگاتا ہے، وہ راستہ جو اسے گیس اسٹیشن تک لے گیا۔ جیسن، سرگوشی، لونلی ہائی وے، میں بھول نہیں سکتا۔ وہ ایک گہرا سانس لیتا ہے، لعنت زدہ سڑک کے پیچھے کی حقیقت کو ننگا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ دھندلا ہو جانا۔